اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 278 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور اس میں بنی اسرائیل کے لوگوں کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جو آپ کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ برہنہ ہو کر اور جمع ہو کر ایک ساتھ غسل کرتے تھے۔ برہنہ ہو کر اور جمع ہو کر ایک ساتھ غسل کرتے، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں تنہائی میں غسل فرماتے، کبھی لوگوں کے سامنے غسل نہیں کرتے، کیونکہ شان پیغمبری کے یہ خلاف عمل تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کس پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ آپس میں باتیں کرنے لگے، شاید کوئی عیب ہوگا، ان کے جسم میں کوئی خرابی ہوگی جسے یہ چھپاتے ہیں۔ جس طرح ہم آپس میں غسل کرتے ہیں ایک ساتھ، ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ بالکل چھپ کے غسل کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو عیب خامی ضرور ہوگی۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کے اس جملے پر ابھی کہ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے نبیوں کے متعلق بدگمانی کرنے کا۔ کس کا طریقہ ہے؟ بنی اسرائیل کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام چشمے کے پاس آئے، انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور ایک پتھر پر رکھ دیے اور غسل کرنا شروع کیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئے، آپ نے یوں ہاتھ بڑھائے نا پتھر کی طرف، پتھر نے چلنا شروع کر دیا۔ ذرا زور سے کہہ دیجئے نا، تعجب خیز بات ہے۔ بھلا کبھی پتھر بھی دوڑتے ہیں؟ کیا ان میں بھی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پتھر پہ آپ نے کپڑے رکھے، اب وہ دوڑ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی، یعنی کہ چلنا شروع کر دیا، اور کہتے رہے اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ آپ دوڑ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے بدگمانی کی تھی، خیال کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، انہوں نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ واللہ ان کے جسم میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں ہے۔ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، یہ تو بڑے وجاہت والے ہیں۔ سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ایمان والو قوم موسیٰ کی طرف نہ ہو جانا کہ انہوں نے ان پر عیب لگا دیا تھا اور اللہ نے ان کو عیب سے بولیے بری کر دیا۔ پھر جب پتھر رک گیا اور سب لوگوں نے دیکھ لیا، پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے اس کو لیا اور لینے کے بعد اس کو مارنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے 6 سے 7 ضرب اسے لگائی اور وہ ضرب کا نشان پتھر پر بولیے چسپا ہو گیا۔ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے۔ حدیث تو ہو گئی یہاں پر مکمل۔ حضرات محترم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمال کا معجزہ تھا۔ اس حدیث سے چند ایک مسائل معلوم ہوئے، ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو معلوم ہوا اس واقعے سے وہ یہ ہوا کہ ضرورت کے تحت اپنا سطر کھولنا پڑے تو کھول سکتے ہیں۔ ضرورت کے تحت اگر سطر کھولنا پڑے تو بولیے کھول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ایسی تکلیف ہو جائے، اسے کھولے بغیر علاج ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں بولیے اپنا سطر کھول سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پتھروں کو ادراک ہوتا ہے۔ پتھروں کو کیا ہوتا ہے؟ بولیے ادراک ہوتا ہے، وہ جان لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پہلا قدم جا رہا کا وہ سرزمین سری لنکا کی تھی، وہاں آپ کے قدموں کا نشان۔ اسی طرح
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر کی، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. خوش نصیب لوگوں نے اس قدم کو دیکھا ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے رکھے پتھر پر، پتھر کو کیسے پتا لگ گیا یہ کپڑے حضرت موسیٰ کے ہیں؟ یہ اللہ جب چاہتا ہے کسی میں کوئی کمال پیدا کرنا تو اللہ پیدا کر دیتا ہے. یہ ادراک کس نے رکھا ہے؟ بولیے، اللہ نے رکھا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیے، آپ فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور محبت کے لیے دل کا نرم ہونا، اس میں زندگی، اس میں حیات کا ہونا ضروری ہے. اگر حیات ہی نہ ہو تو پھر بے جان چیزیں آپ سے محبت بولیے نہیں کرتی ہیں. حضرات محترم، بنی اسرائیل نے آخری بات جو ہے بڑی کمال کی ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، بخاری میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. انہوں نے جان لیا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں ہے، تو نبی کی ذات میں کوئی عیب ہوتا ہی نہیں ہے. نبی کی ذات میں کوئی عیب بولیے نہیں ہو سکتا. تو اللہ بھی پاک ہوتا ہے اور اللہ کی عطا سے نبی بھی پاک ہوتے ہیں. اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ تو شرکی ہو گیا، اللہ بھی پاک اور نبی بھی پاک. تو پھر بولیے ہم اللہ پاک کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا. تو قرآن پاک کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں. تو کیا شرک ہوگا؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے کپڑے پاک ہیں؟ جس کو شرک کا وہم وہ کہتے ہیں بھائی میرے کپڑے پاک نہیں ورنہ شرک ہو جائے گا. داڑھی والے کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا. کیا کہتے ہیں؟ مولانا. تو اب دیکھیے نا قرآن مجید میں انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، اے اللہ تو پالنے والا ہے. لیکن داڑھی والے کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا. تو مولانا تو اللہ ہے، تو داڑھی والے کو مولانا کہتے تھے، کیا شرک ہو گیا؟ بولی ہرگز نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ بھی پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہے، اللہ بھی بے عیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. فرق کس طرح کرتے ہیں؟ فرق کس طرح کرتے ہیں کہ اللہ خالق ہو کے پاک ہے، مصطفیٰ مخلوق ہو کے پاک ہے. اللہ خالق ہو کے پاک ہے، مصطفیٰ مخلوق ہو کے پاک ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھ لیں اور